السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں صاحبزادہ امانت رسول صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر عام طور پہ تین ہمارے سامنے اصطلاحات آتی ہیں، جی کفارہ ہے، جی فدیہ ہے اور قضا ہے رمضان کے حوالے سے۔ ان کی تھوڑی سی ہمیں تشریح کر دیں کہ یہ تینوں ان کا کیا مطلب ہے، ان سے کیا مراد ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ جی قضا تو یہ ہے نا کہ اگر ایک شخص بیمار ہو گیا یا کوئی اس کی ایسی مجبوری ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکا تو پھر وہ قضا دیتا ہے۔ ادا اپنے وقت میں ہوتا ہے اور قضا جب وقت گزر جاتا ہے جو فرضیت کا وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کفارہ در حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان نے روزہ جان بوجھ کر روزہ توڑا، نفسانی خواہش کی وجہ سے توڑا، یا بھوک اور پیاس تو اس کو تھی لیکن اتنی نہیں تھی یا نہیں تھی کہ بھئی اس کی جان تلف ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، پر بس ویسے ارادتاً جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، اب اس پر کفارہ ہوگا۔ کفارہ بطور سزا آپ کہہ سکتے ہیں، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا وہ 60 روزے رکھے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ احادیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے فدیہ۔ فدیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص روزہ رکھ نہیں سکتا، اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو جب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ فدیہ دیتا ہے، یعنی کسی مسکین کو، ضرورت مند کو، وہ احادیث میں جو آتا ہے وہ گندم کا نصف سا آتا ہے، صحیح ہے، اور اس کے علاوہ 1 سا کھجور کا آتا ہے، یعنی وہ حدیث کے اندر وہ متعین ہے مقدار، وہ بیان کر دی گئی، یعنی نصف سا آپ کہہ لیجئے کہ 15 سا بن گئے گندم کے، یا پھر وہ کھجور دے گا تو وہ 30 سا کھجور کے ہو جائیں گے۔ یہ ایک حدیث میں اس کو بیان کیا گیا کہ جب صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے اوپر یہ ظلم کر لیا، یہ مجھ سے ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کو اس کا فدیہ آپ نے بتایا۔ تو اس طرح یہ فدیہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جیسے کوئی شیخ فانی ہے، حاملہ خاتون ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، یا ایسا شخص ہے کہ جو ہمیشہ سفر میں رہتا ہے تو وہ فدیہ دیتا ہے۔ سر اس سے متعلق ایک سوال جو ذہن میں آ رہا ہے، کیا کوئی تندرست شخص جو تندرست ہے، نوجوان ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، تو کیا وہ روزہ رکھنے کی بجائے اس کے بدلے میں فدیہ دے کے اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے کہ روزے سے؟ یعنی اس کی یہ وجہ ہم معقول وجہ کہیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے سے روزہ رکھا نہیں جاتا، میں روزہ رکھ نہیں سکتا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں پیاس یا بھوک کی وجہ سے میرے اوپر کوئی ایسا میں بیمار نہ ہو جاؤں، تو وہ ہے وہ تندرست، صرف اس کو یہ وہم ہے یا اس کے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں، تو کیا وہ فدیہ دے کے تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، وہم کی بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں اٹھتا، یعنی اس پر پابندی لازم ہے صرف وہم کی بنیاد پر کہ بھی وہ کہے جی مجھے یہ وہم ہے۔ یقین ہو کہ جان تلف ہو جائے گی، ہلاکت ہو جائے گی، تو یہ ایک دوسری صورت بنتی ہے، تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن دیکھیے ہمارے یہاں نا 2 انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک انتہا تو یہ ہے کہ اچھا بھلا تندرست انسان ہے، عورت ہے یا مرد ہے، وہ روزہ ہی نہیں رکھتا، وہ کہتے ہیں کہ میں فدیہ دے دوں گا۔ ایک ہمارے ہاں صورت یہ ہے کہ وہ یہ کہ جب تک یہ یقین نہ ہو جب بندہ مرنے والا ہے تب تک وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن ایک اعتدال اور توازن اور درمیان کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اچھا بھلا ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی میں کئی ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں، کئی ایسی مصروفیات، کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ روزے اکٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں، تو وہ اتنی بڑی تعداد بھی بن جاتی ہے کہ پھر وہ ان کو ادا بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، اب آپ دیکھیے جو ہمیشہ سفر میں رہے گا اور مصروفیات میں رہے گا، اگر اس کے روزے اکٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں، اب وہ یہ دیکھے کہ جی 2 سال 4 سال کے روزے ہو گئے، تو وہ کس طریقے سے اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ روزے رکھ سکے۔ اسی طرح ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ قضا نمازوں کا ذکر ہوتا ہے کہ بھئی آپ 15 سال کی نمازیں چھوڑی ہیں، حساب کریں، پھر اس کے بعد آپ وہ ساری نمازیں ادا کرتے رہیں، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی جو کمیاں، کوتاہیاں، نافرمانیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن توبہ کرنے کے بعد، معافی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرے کہ میں آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے کہ اگر ایک انسان دیکھتا ہے، بے شک وہ تندرست بھی ہے، لیکن کچھ معاملات زندگی اس طرح اس کے ہوتے ہیں، یا پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس پر بوجھ اتنا زیادہ، یہ روزوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اب اس کو یہ چیز بہت مشکل نظر آتی ہے، تو پھر بھی وہ ایک فدیہ کی صورت اس کے لیے
ہے موجود کہ وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ دیکھیے کہ جس طرح نماز ہے، اب اگر عشاء کی نماز ہے اس کی 17 رکعتیں بنتی ہیں، اگر آپ کسی سے کہیں جی آپ 17 رکعتیں پڑھیں تو وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ نماز سے ہی جی چرانے لگ جاتا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر فرض نماز کو ادا کرے، 4 فرض ہیں، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو توفیق دے، ہمت دے، تو وہ مزید سعادت کے لیے نماز ادا کرے، سنتیں پڑھے، وطر پڑھے، پوری نماز ادا کرے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ایک فرض کی گنجائش تو ہے نا۔ تو دین کے معاملے میں جو آسانی کا راستہ ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ سب سے بہتر راستہ ہے اعتدال اور توازن کا، کہ ایک طرف بالکل یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کسی صورت میں فدیہ نہیں دے سکتے، کہ جب تک کہ آپ کو ساری زندگی کے لیے خطرہ لاحق نہ ہو جائے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر رکھیں گے تو آپ دنیا سے ہی چلے جائیں گے۔ دوسری طرف ایک انسان اچھا بھلا صحت مند ہے، وہ بھی روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے، تو یہ دونوں انتہائیں بن جاتی ہیں۔ تو بہتر راستہ یہی ہے کہ توازن اور اعتدال کے ساتھ، اور پھر انسان کا معاملہ اس کا اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل سر، ٹھیک ہے۔